بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ فطر کے متعلق تمام ضروری مسائل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو مسلمانوں پر لازم قرار دیا ہے تاکہ وہ روزہ دار کے لیے بیہودہ باتوں سے اور گناہوں سے پاکی کا باعث بنے، اور جو غریب اور مسکین لوگ ہیں وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو جائے، ان کے لیے خوراک کا باعث بنے۔ دو وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ یہ جو صدقہ فطر ہے یہ اس لیے لازم ہے کہ روزہ دار سے جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ان غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کر دے اور روزہ دار کے روزے کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے، اور تاکہ جو غریب اور مسکین لوگ ہیں وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکے۔ صدقہ فطر کو صدقہ فطر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ عید کے دن نماز سے پہلے ادا کیا جاتا ہے، اور اس کو اس لیے بھی صدقہ فطر کہتے ہیں کہ فطرہ یہ جسم کو بھی کہتے ہیں، تو یہ جسم کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جسم دیا ہے، صحیح سلامت جسم دیا ہے، اور آپ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ یہ کس پر لازم ہے؟ تو جو شخص نصاب کا مالک ہو اس پر صدقہ فطر لازم ہے، یعنی جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر مال تجارت ہو، زمین ہو، نقدی ہو، ضرورت سے زائد سامان ہو۔ اس میں ایک اضافی بات یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس ضرورت سے زائد زمین ہے اور وہ زمین تجارت کے لیے نہیں ہے تو آپ پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے، لیکن صدقہ فطر آپ پر پھر بھی لازم ہوگا۔ تو جو لوگ نصاب کے مالک ہو ان پر صدقہ فطر لازم ہوتا ہے۔ صدقہ فطر کب ادا کرنا چاہیے؟ تو صدقہ فطر آپ عید سے 2-3 دن پہلے ادا کر سکتے ہیں۔ بہتر وقت بھی یہی ہے تاکہ جو غریب اور مسکین لوگ ہیں وہ عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکے، ورنہ آپ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر لے۔ عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے آپ صدقہ فطر ادا کر لے۔ رمضان میں بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ عید کے قریب 1-2 دن پہلے، کیونکہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عید سے 2-3 دن پہلے صدقہ فطر ادا کرتے تھے۔ اور صدقہ فطر کتنا آپ ادا کریں؟ تو اس میں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ غلطی یہ کرتے ہیں کہ پوچھتے ہیں کہ بھائی صدقہ فطر کتنا ہے، دوسرا بتاتا ہے 200 روپے ہیں، 100 روپے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزیں مقرر کی تھی یا 5 چیزیں مقرر کی تھی کہ آپ ان میں سے صدقہ فطر ادا کر دیا کرے۔ گندم تھا جس کی مقدار نصف صاع تھی، اور کشمش، کھجور، جو، اس کی مقدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 صاع مقرر کی تھی۔ صاع ایک پیمانہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا، اس کی مقدار آج کے زمانے کے حساب سے 1 صاع کی مقدار 3 کلو 271 گرام ہے، اور نصف صاع کی مقدار آج کے حساب سے 1 کلو 635 گرام کا بنتا ہے۔ تو احتیاطاً علماء نے لکھا ہے کہ گندم 1.25 کلو اور کھجور، کشمش، جو، یہ 3.5 اس کی کلو قیمت آپ معلوم کریں اور اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ فطر ادا کریں۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ صدقہ فطر کشمش کے حساب سے ادا کر سکتا ہے، تو وہ صدقہ فطر کشمش کے حساب سے ادا کرے، کھجور کے حساب سے ادا کرے، اور جو کم حیثیت والے لوگ ہیں وہ چاہے تو گندم کے حساب سے ادا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ گندم کے حساب سے ادا کریں گے تو آپ کا صدقہ فطر تو ادا ہو جائے گا، لیکن صدقہ فطر کا جو مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ طعمۃ للمساکین، مساکین آپ کے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہو جائے، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ فطر ادا کریں۔ صدقہ فطر آپ کس کو دے سکتے ہیں؟ تو غریب مستحق لوگوں کو آپ صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ جو آدمی کسی ملک میں مقیم ہو، یعنی جو آدمی پاکستان میں ہو یا سعودیہ میں ہو یا دبئی میں، جس جگہ پر بھی وہ موجود ہے، وہ صدقہ فطر اپنا اور اپنے نابالغ بچوں کا وہاں کے حساب سے ادا کرے گا۔ ادا تو وہ پاکستان میں بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر ایک شخص دبئی میں ہے، ایک سعودیہ میں ہے، تو وہ شخص اپنا اور اپنے نابالغ بچوں کا جو صدقہ فطر ہے وہ وہاں کے حساب سے ادا کرے گا۔